بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے، قصہ بلور اور یوزاسف۔ دوسرے روز شہزادے نے عمدہ بہت سا مال غلاموں کو دے کر پھر اسی جگہ فروخت کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کے ساتھ ہی گانے والی عورتوں کو بھیج دیا تاکہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور سامان بیچنا شروع کیا۔ عورتوں نے گانا بجانا شروع کر دیا، سب لوگ محو تماشا ہو گئے۔ تمام شہر والے تماشا دیکھنے میں محو ہو گئے۔ خود بادشاہ کا لڑکا چھپ کر قید خانے میں داخل ہوا، اپنے بھائی کی بیڑیاں کاٹ کر اس کو نکال لایا اور اپنے مکان میں پوشیدہ رکھا۔ زخموں کی مرہم پٹی کی۔ جب سفر کے لائق ہو گئے تو ایک گھوڑے پر سوار کر کے اپنے شہر کی طرف روانہ کر دیا اور کہہ دیا کہ فلاں مقام پر سمندر کے کنارے کشتی تیار ہوگی، اس پر سوار ہو کر جانا۔ شہزادہ رخصت ہو کر اسی طرف کو چل پڑا جدھر کشتی کا پتہ بتایا تھا۔ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اپنے وطن میں پہنچوں گا۔ بدقسمتی سے تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گیا اور گنجان درختوں میں جا نکلا۔ راستے میں ایک کنواں تھا، اس میں گر پڑا۔ وہاں ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ اوپر کو دیکھا تو درخت پر خوفناک شکل کے کئی غول موجود تھے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ڈراتے تھے۔ باہزار دقت ڈرتا کانپتا درختوں میں الجھتا کنویں سے نکلا اور وہاں سے بھاگا۔ کئی دن حیران و پریشان پھرتا رہا، آخر ایک راستہ ملا۔ چلتے چلتے دریا پر پہنچا، کشتی میں سوار ہو کر اپنے شہر میں پہنچ گیا۔ اے شہزادی، جس نے اس قدر مصائب برداشت کیے ہوں، کیا وہ ایسی بلا میں گرفتار ہونا پسند کرے گا؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ شہزادے نے کہا، میری مثال اس کے مشابہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر بادشاہ، اس کی بیوی اور بیٹی اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے۔ اس کے رفیق نے آگے بڑھ کر آہستہ اس کے کان میں کہا کہ اگر تجھے یہ لڑکی منظور نہیں تو بادشاہ سے میری سفارش کر، شاید منظور کر لے۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، میرا یہ رفیق اگر آپ کو پسند ہو تو اس کو اپنی دامادی میں قبول کریں، مگر میرے اس رفیق کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص کئی مسافروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو۔ تھوڑی دور جا کر کشتی ٹوٹ گئی اور تمام ساتھی تو ڈوب گئے، مگر ایک تختے پر بیٹھا ہوا ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ یہ وہاں اتر کر سیر و تفریح میں مصروف ہو گیا۔ وہ جزیرہ بھوتوں کا تھا۔ ایک بھوتنی نے اس کو دیکھا تو عاشق ہو گئی۔ وہ نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں اس کے سامنے آئی اور اپنے ساتھ اس کو لے گئی۔ رات بھر عیش و عشرت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اسے مار ڈالا اور اس کا گوشت بچوں کو کھلا دیا۔ چند روز بعد اتفاقاً ایک اور شخص جزیرے کی طرف آ نکلا۔ بھوتوں کے بادشاہ کی لڑکی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اسے اٹھا کر لے گئی، شب بھر اسے اپنے پاس رکھا۔ صبح ہوئی، اس کو مارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ شخص ڈر کر بھاگ نکلا، کیونکہ وہ پہلے مسافر کا حال سن چکا تھا۔ سمندر کے کنارے پر گیا، اسے دور سے ایک کشتی نظر آئی۔ اس نے پکارنا اور فریاد کرنا شروع کیا۔ جب کشتی والے آئے تو سوار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے۔ جب کشتی اپنے مقام پر پہنچی تو وہ شخص اتر کر اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر بھوتوں میں اس کی تلاش شروع ہوئی۔ جب وہ نہ ملا تو سب نے سمجھا کہ جو اس کو پکڑ کر لے گئی آج اکیلے ہی اسے کھا گئی ہے۔ وہ اس سے جھگڑا کرنے لگے اور کہا، تلاش کر کے لا، ورنہ اس کے بدلے ہم تجھ کو مار کھائیں گے۔ ناچار وہ بھوتنی اس کی تلاش میں نکلی، پوچھتے پوچھتے سمندر پار کر کے اس کے گھر آ نکلی اور آراستہ ہو کر نوجوان عورت کی صورت میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حال پوچھا تو اس نے اپنے سفر کا حال بیان کیا۔ بھوتوں کا قصہ سنا کر کہا، میں وہی ہوں جس کے پاس تو نے رات کاٹی، اب تجھے لینے آئی ہوں۔ اس آدمی نے رونا پیٹنا شروع کیا اور کہا، بادشاہ اور کہا، خدا کے لیے تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے اپنے سے بہتر آدمی بتاتا ہوں، اسے لے جا۔ بھوتنی کو اس کے حال پر رحم آ گیا، وہ رضامند ہو گئی۔ یہ شخص اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ بھوتنی نے کہا، بادشاہ، میں اس کی بیوی ہوں، مجھے اس سے بہت محبت ہے، مگر یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ اسے اپنے تصرف میں لانا چاہتا تھا۔ مرد کو خلوت میں لے جا کر کہنے لگا، اگر تو اس عورت سے خوش نہیں تو چھوڑ دے، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس نے کہا، بادشاہ کی خوشی مجھے منظور ہے، میں اس عورت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ بادشاہ کے حکم سے اسے محل سرا میں داخل کر لیا گیا۔ رات کو بادشاہ بڑے شوق و چاہت سے اس کے پاس سویا۔ جب صبح ہوئی تو بھوتنی نے بادشاہ کو
خواب کی حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے جزیرے لے جا کر سب کو تقسیم کر دیا۔ شہزادے نے کہا بادشاہ سلامت، جس پر یہ حالت گزر جائے وہ کب پسند کرے گا کہ دوبارہ بھوتوں کے جزیرے کی طرف رخ بھی کرے؟ شہزادے کا رفیق یہ واقعہ سن کر بولا، اب تو میں بھی بادشاہ کی دامادی قبول نہیں کر سکتا۔ اے شہزادے، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ دونوں بادشاہ سے رخصت ہو کر چل دیے، شہر بشہر ملک در ملک پھرتے رہے اور دنیا کے حالات سے عبرت حاصل کرتے رہے۔ عبادت اور پرہیزگاری میں مشغول لوگوں کو دین حق کی تعلیم دیتے رہے۔ بہت سے لوگ ان کی تعلیم سے پرہیزگار اور دیندار بن گئے اور وہ شہزادہ اپنی دانائی اور عبادت سے ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یوسف بلہور حکیم کی جدائی سے اداس و غمگین ہوا، مگر عبادت اور ریاضت کو روز روز بڑھاتا گیا۔ جب باکمال عالم دین اور عابد ہو گیا تو ارادہ کیا کہ دیگر ممالک میں جا کر مخلوق کو ہدایت کی جائے۔ خدا نے ایک فرشتہ کو اس کے پاس بھیجا، وہ انسانی شکل میں خلوت میں اس کے پاس آیا اور بولا، خدا کی طرف سے تجھ پر آفرین و سلامتی ہو۔ تو اللہ کی خلقت میں ایسا ہے جیسا حیوانوں کے درمیان ایک انسان۔ میں اس خدا کی طرف سے فرستادہ ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تاکہ تجھے رحمت خدا کی بشارت دوں اور دین و آخرت کی باتیں بھی سکھاؤں۔ گوشہ ہوش سے سن اور عمل کر، دنیا داری کا لباس اتار، خواہشات نفسانی کو چھوڑ، ناپائیدار اور فانی بادشاہ سے دستکش ہو جا، جس کا انجام حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سلطنت حاصل کرنے کی کوشش کر جس کو زوال و فنا نہیں۔ گفتار و کردار میں راستی پیدا کر، عدل و انصاف پر چل، تجھے خدا نے دینداروں کا پیشوا اور خلقت کا رہنما بنایا ہے۔ یہ بشارت سن کر یوسف سجدے میں گر گیا۔ فرشتے نے اسے لوگوں کی ہدایت کا حکم دیا اور کہا، تجھے ہدایت کی خاطر دوسرے ممالک میں جانا ہے۔ لہٰذا اس نے کمر ہمت باندھ لی، لیکن لوگوں پر یہ راز ظاہر نہ کیا۔ وقت آنے پر فرشتہ رات کو نازل ہوا۔ یوسف نے وزیر کو اپنے ساتھ لیا۔ جب باہر نکلے تو ایک خوبصورت حاکم نے اس کی لگام تھامی اور کہا، اے شہزادے، اپنے ملک اور رعیت کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ یوسف نے اسے تسلی دی اور کہا، خدا کارساز ہے۔ یوسف وہاں سے رخصت ہوا، کچھ دور چل کر اپنے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے لگا اور وزیر کو گھوڑے سمیت واپس بھیج دیا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ یوسف نے اپنا لباس اور قیمتی یاقوت اسے دے کر بادشاہ کی طرف سلام بھیجا اور چل دیا۔ یوسف آگے بڑھا تو عمدہ اور لذیذ پھل ملے۔ اس نے انہیں نبوت کی بشارت سمجھا، اسے خدا کی طرف سے علم و معرفت کا شرف حاصل ہوا اور عالم ارواح کے حالات معلوم ہوئے۔ یوسف نے بلہور کا شکریہ ادا کیا اور اپنے والد کی خدمت کے فریضے کی ادائیگی پر متوجہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے شفیق باپ کو غلط راستے سے ہٹا کر آخرت کے صحیح راستے پر لانا اپنی سعادت ابدی کی پیشرفت کا پہلا قدم سمجھتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے والد کی خدمت میں ایک قاصد کے ذریعے سے اپنا مؤدبانہ سلام کہلایا اور عرض کیا کہ آپ کا فرزند جانثار اس فانی دولت و جاہ و حشم دنیا کو ترک کر کے باقی سلطنت اخروی ابدی اور سرمدی کی بادشاہت کا حقدار بن گیا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اس ابدی تخت و تاج کا مالک بنا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ میرا پہلا فریضہ ہے کہ اپنے محبت کرنے والے کو دنیا کے عذاب اور آخرت کے ثواب کی راہ دکھلاؤں۔ باپ نے بیٹے کا پیغام سنا اور اس کو بلایا، توفیق الہی شامل حال تھی۔ آخرت کی ابدی اور سرمدی زندگی کا حقدار بنا۔ یوسف پیغام الہی کا مبلغ بن کر شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی گھومتا اور تبلیغ دین کرتا ہوا بالآخر کشمیر جا پہنچا اور وہاں کی تمام آبادی کو راہ حق کی تصویر دکھا کر حق پرست بنا دیا اور وہیں داعی اجل کو لبیک کہا۔ یوسف نے جو پیغامات الہی اللہ کے بندوں تک پہنچائے وہ فلسفیوں کے حوالہ اور صورت کے مسائل نہیں تھے، بلکہ حکمت و آخرت کی دلکش صاف اور راست باتیں تھیں۔ خداوند عالم مومنین کو توفیق کامل عطا فرمائے کہ ان مسائل اور واقعات سے مستفید ہوں۔ ثمرہ ششم، معنی دنیا۔ اکثر لوگ دنیا کی مذمت کرتے ہیں اور خود اس میں مبتلا ہیں اور امور باطل کا امور حق بتلا کر اس پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ دنیا جس کی مذمت شریعت نے کی ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی امتیازی صورت پیدا ہو جائے۔
لوگوں نے دنیا کے جو معنی سمجھے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ترک دنیا کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کو برا سمجھ کر اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور دنیا کو دشمن قرار دے دیا جائے، بلکہ آرزوئے موت کرنا اور موت کی دعا مانگنا مذموم ہے اور کفران نعمت الہی ہے۔ مضموم یہ ہے کہ امور باطل کے حصول کے لیے آرزوئے زندگی کی جائے یا مختلف باطل آرزویں کی جائیں اور موت کو فراموش کر دیا جائے۔ طلب دنیا میں ایسا غافل ہو جائے کہ اعمال صالح کی طرف متوجہ ہی نہ رہے اور اس امید پر کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لی جائے گی، دنیا اور مال و متاع دنیا میں زندگی گزار دے اور ہر فعل بد کو فائدہ مند سمجھ کر اس کے حصول میں ایسا منہمک ہو کر آخرت کو فراموش کر دے، اس کے معنی ہیں طلب دنیا۔ ورنہ دنیا اور زندگانی دنیا تو تمام سعادات، معارف و عبادات، علوم و کمالات کے حصول کا انحصار ہے۔ اگر دنیا اور زندگانی دنیا نہ ہو تو اس معبود حقیقی کی عبادت کیسے ادا ہو؟ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، خدا بنجا مجھے عمر عطا فرما تاکہ میں اپنی عمر کو تیری اطاعت میں صرف کر سکوں، اور اگر یہ عمر شیطانی کاموں میں صرف ہو تو جلد از جلد قبض روح فرما تاکہ تیرے عذاب کا مستحق نہ ہو جاؤں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اے انسان، تو اپنے سے پہلے جانے والوں سے کیوں نہیں سبق لیتا؟ ان کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر۔ یہ دنیا تو نہایت مبارک مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ صاحبان تدبیر کے لیے خانہ عافیت ہے۔ دنیا کی مذمت کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ یہ ایک ہمدرد نوسے ہے، ہر وقت انسان سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ جائے قیام نہیں، سفر قریب ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ دیکھو، کل جو دولت مند تھا آج فقیر ہو گیا، کل جو صحت مند تھا آج بیمار ہو گیا، کل جو زندہ تھا آج لقمہ اجل بن گیا۔ یہ دنیا غافل انسان کو خواب غفلت سے جگا رہی ہے۔ اسی طرح مال و متاع دنیا ہے جو بالکل قابل مذمت نہیں۔ مال دنیا صرف وہ قابل مذمت ہے جو آدمی کو خدا سے غافل بنا دے، مگر وہ مال و دولت جو راہ خدا میں صرف ہو اور آخرت بخیر کا حقدار بنا دے، وہ ممدوح ترین دولت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ توانگری مبارک ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کا ذریعہ بنے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں دنیا اور مال دنیا سے محبت رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دنیا میری طرف رخ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا کیوں چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میں اس سے خود فائدہ اٹھاؤں اور اہل و عیال کو فائدہ پہنچاؤں، عزیزوں اور ضرورت مندوں کی مدد کروں، فریضہ حج بجا لاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ طلب دنیا کب ہے؟ یہ تو خالص طلب آخرت ہے۔ اسی طرح لذیذ غذائیں کھانا، عمدہ لباس اور فاخرہ پوشاک پہننا، اسباب شان و شوکت جمع کرنا صرف دنیا نہیں بلکہ اس میں بھی نیت اور اعمال کو دخل ہے۔ ورنہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی دنیا طلبی اور حب دنیا ہو جاتی، حالانکہ وہ عین آخرت ہے۔ اسی طرح ریاکاروں کی عبادت جو بظاہر تو کار آخرت ہی نظر آتی ہے لیکن عین دنیا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو خدا اور آخرت سے باز رکھے وہ دنیا ہے، اور جو چیزیں قرب الہی اور ثواب آخرت کی باعث ہو وہ آخرت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ فعل جو بظاہر عبادت ہو لیکن ریا اور مکاری کی پیداوار ہو وہ دنیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زہد اس کو نہیں کہتے کہ اپنی دولت کو ضائع کر دیا جائے یا حلال کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا جائے، بلکہ زہد یہ کہ اپنی دولت سے زیادہ اعتماد تیرا خدا پر ہو، اور اصل زہد یہ کہ انسان کو تمام تر علم قرآن اور سنت کا ہو جس پر وہ عمل کرے اور ائمہ طاہرین کی صحیح پیروی ہو، ہر عمل مطابق حکم الہی بجا لائے، دل سے نفسانی خواہشات کو نکال دے، ہر قدم مرضی الہی کے عین مطابق ہو۔ مال دنیا کی محبت، اکثر فقیر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ مال دنیا کی محبت اور لالچ میں دنیا داروں سے بھی زیادہ گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز دیندار نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا داروں کے لیے کوئی خاص صورت یا وضع نہیں۔ شریعت نے جو باتیں خوشنودی خدا حاصل کرنے کا ذریعہ بتائی ہیں، اگر شرائط و اخلاص سے ان پر عمل کیے جائے تو عین دنیا داری ہے۔
اگر شرائط اور اخلاص سے ان پر عمل کیا جائے تو عین دینداری ہے۔ ان میں ان میں سب کام ان میں سب کام داخل ہیں: نماز، روزہ، تجارت، لین دین، نکاح، خانہ داری وغیرہ۔ یہی امور اگر شریعت کے خلاف ہو تو دنیا مذموم بن جاتی ہیں۔ ان کی 3 قسمیں ہیں: ایک دنیا حرام جس کے ارتکاب سے دوزخ کی سزا ملتی ہے، مثلا حرام طریق سے عبادت، مباشرت اور دیگر دنیاوی کام کرنا۔ دوسرے دنیا مکروہ، یعنی وہ کام جن کو خدا نے حرام نہیں کیا لیکن کراہت کے طور پر منع کیا ہے، مثلا زیادہ مال جمع کرنا، عمارت و اسباب زیادہ بنانا وغیرہ۔ یہ باتیں خدا کی طرف رجوع کرنے سے روکتی ہیں۔ تیسرے دنیا مباح، مثلا جائز لذتوں سے فائدہ اٹھانا اور دل خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا کہ جس سے خدا نے منع بھی نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا۔ یہ چیزیں بھی چونکہ تحصیل کمال سے مانع ہوتی ہیں، دوسری قسم میں داخل ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک نیتی سے ان امور کو عبادت اور ریاضت کا ذریعہ سمجھ کر کرتا ہے، اس وقت یہ بھی عبادت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ نادانی کے سبب سے امور کے ترک کرنے کو ثواب اور عبادت خیال کرتا ہے اور ترک دنیا خیال کرتا ہے۔ اس خیال سے بدعت کا مرتکب ہو کر گناہگار ہوتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے: زاہد اسے کہتے ہیں کہ لمبی امیدوں کو دل سے دور کرے، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے زہد کے معنی دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: جو باتیں خدا نے حرام قرار دی ہیں ان کو چھوڑ دے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں: زاہد، صابر اور راغب۔ زاہد اسے کہتے ہیں جس کے دل میں دنیا کا رنج و راحت یکساں ہو، وہ دنیا کے حاصل ہونے سے خوش نہیں ہوتا اور ضائع ہونے سے رنج نہیں کرتا۔ صابر اسے کہتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات رکھتا ہو اور باوجود میسر آنے کے اپنے نفس کو روکتا ہے، اس کی ناپائیداری اور بد انجام کا خیال ان چیزوں سے اسے نفرت دلاتا ہے۔ راغب دنیا کے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے نفع و نقصان کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے گرداب ہی میں غوطے کھاتے اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ذر، اللہ نے مال کے جمع کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا، بلکہ وہی فرمائی کہ میری تسبیح کرو، میری یاد اور میرے ذکر میں اپنی عمر صرف کر دو، اور ان نعمتوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں شکر ادا کرو۔ اے ابو ذر، مال دنیا اور جاہ دنیا انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ 2 بھیڑی ہیں جو بھیڑوں کے گلے میں گھس کر صبح تک سب بھیڑوں کو غارت کر دیتے ہیں۔ آدمی طلب مال اور جاہ میں غافل پڑا سوتا رہتا ہے کہ صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے اور موت کا منادی ندا دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹ چکا اور خالی ہاتھ جانا پڑ رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ سب سے پہلے جب سکہ رائج ہوا تو شیطان خوشی کے مارے اچھل پڑا کہ اب آدمی کو بہکانے کا جال تیار ہو گیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ 3 چیزیں انسان کے لیے فتنہ عظیم ہیں۔ نمبر 1 محبت زنان، یہ شیطان کی تلوار ہے۔ نمبر 2 شراب، یہ شیطان کا جال ہے۔ نمبر 3 محبت دینار و درہم، یہ شیطان کا تیر ہے۔ جو محبت زنان رکھتا ہے وہ امور باطلہ سے پرہیز نہیں کر سکتا۔ جو شراب پیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو درہم و دینار کو دوست رکھتا ہے وہ بندہ خدا ہے، وہ بندہ دنیا ہے۔ جو درہم و دینار کو دوست رکھتا ہے وہ بندہ دنیا ہے۔ پہلی خصلت یعنی مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا سب سے بری خصلت ہے۔ اس سے انسان ظلم و تکبر اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ آدمی کے دل میں ایک سے زیادہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر مال کی محبت ہوگی تو خدا کی محبت سے دل ضرور خالی ہوگا۔ مال کی پرستش اسی کا نام ہے۔ اس عیب کا علاج یہ ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کے فنا و زوال پر غور کرے کہ جو کچھ جمع کیا ہے اس کے کام نہ آئے گا۔ اگر خدا کی راہ میں خرچ کر دے، قیامت کے روز نفع پائے گا اور خیال کرے گا کہ علم اور عبادت میں کوشش کرنے سے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اس فانی و بیکار شے کی خاطر اپنے لازوال نفع کو ہاتھ سے نہ دے۔ سوچ کے حرام کے مال کا عذاب خدا نے کیسا سخت مقرر کیا ہے۔ اگر مال حلال ہو تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر خدا کی راہ میں صرف کیا ہو تو بجائے 1 کے 10 گنا اور
بجائے ایک کے 700 گنا اجر و ثواب ملے گا، اور یہ بدلہ اس وقت ملے گا جب کہ انتہائی بے بسی اور خالی ہاتھ ہوگا۔ آدمی کے رزق کا ضامن خود خدا ہے، اس پر بھروسہ کرے۔ مال ایسی چیز نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ عبرت کے لیے یہی کافی کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں مال جمع کیا، بالآخر وہ تمام مال یہیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے، آخرت کے لیے کوئی انتظام نہ کیے، بلکہ اس کا وبال اپنی گردن پہ رہا۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے خدا کی محبت میں عبادت و نجات آخرت حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ ہمیشہ خوش رہے اور خوش و خرم منزل آخرت پر جا پہنچے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جسے قیامت کے حساب کا یقین ہو وہ کس لیے مال جمع کرتا ہے؟ پھر فرمایا، ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سخت قحط پڑا، لوگ قبروں سے مردے نکال کر کھانے لگے۔ ایک روز کسی نے ایک قبر کھودی، اندر سے ایک لوح برآمد ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں فلاں پیغمبر ہوں، ایک حبشی میری قبر کھودے گا، اے لوگو آگاہ رہو، جو کچھ میں نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا ہے، جو کچھ عبادت میں صرف کیا تھا اس کا فائدہ حاصل کیا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ضائع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مال دنیا کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیب ہے۔ اگر کسی طبیب کو اس بیماری میں مبتلا دیکھو تو اس کی نسبت نیک خیال نہ رکھو۔ جو عالم مال سے محبت کرے اس پر بھروسہ نہ کرو، اور سمجھ لو کہ جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا وہ دوسرے کا کیا کرے گا۔ دنیا کے اعتبارات باطل بے دوسری خصلت، دنیا کی عزت و اعتبار کی محبت کا نقصان مال و دولت کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ محبت دل میں پوشیدہ رہتی ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ عیب ہم میں نہیں ہے، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پورے طور پر دل میں یہ صفت بد موجود ہے۔ حقیقت میں یہ غیب تمام عیوب کی جڑ ہے، یہ بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، خلوص نیت کو کھو دیتا ہے، اور انسان کو خوشامد پرست اور مردم شناس اور مردم پسند بنا دیتا ہے۔ عظمت الہی دل سے کم کرتا ہے، اعتبارات دنیا کو پختہ کر کے کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کا علاج یہ کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے انسان بے اختیاری کو سمجھے اور خیال کرے کہ آدمی کا نفع و نقصان کسی انسان کی قدرت و طاقت میں نہیں، اصلی تعلق خدا کی ذات سے ہے۔ دنیا کے اعتبارات چند روزہ اور فانی ہیں، بہت جلد زائل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرو جو چند روز عزت کے تخت پر رہے، مگر موت کے بعد وہ عزت اس کے لیے وبال بن گئی، لیکن اس کے برخلاف علم و عمل لازوال سرمایہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مولا و آقا، سب سے زیادہ افضل خدا کے نزدیک کون سا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اطاعت رسول اور ائمہ کے بعد خدا کے نزدیک دشمنیت دنیا سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو مخلوق سے سرزد ہوا وہ تکبر تھا۔ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے سجدہ آدم سے انکار کیا اور کافر بن گیا۔ دوسرا گناہ حرص تھا، جس کے آدم و حوا مرتکب ہوئے اور ممنوع درخت کا پھل کھایا، حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس حرص ہی کی وجہ سے آج تک اولاد آدم مبتلائے حرص ہے۔ تیسرا گناہ حسد تھا، جو قابیل سے صادر ہوا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پس یہاں عورتوں کی محبت کا خطرناک سلسلہ گناہ شروع ہوا۔ محبت ریاست و بزرگی، محبت راحت، محبت سخن باطل، محبت برتری و لوگوں پر توفق، محبت کثرت مال، یہ 7 بری خصلتیں صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ انبیاء اور علماء نے ان خصائل کو دیکھ کر حکم لگایا کہ یہ سب دنیا کی محبت کا نتیجہ ہیں۔ دنیا کی 2 قسمیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے کافی ہو، دوسری وہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور یہ دوسری قابل لعنت و مذمت ہے۔ انسان کو ہمیشہ تکبر، حرص اور حسد سے دور رہنا چاہیے۔ بزرگی، تکبر صرف ذات احدیت کے واسطے ہے۔ مخلوق کی اعلیٰ صفت خاکساری اور انکساری ہے، جو اس کی فطرت میں داخل ہے۔ زمین کو اس کی انکساری و پستی کی وجہ سے کیا کیا نعمتیں اور دولتیں بخشی گئیں۔ زمین کے سینے کو جواہرات کا مدفن بنا دیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو یہ شرف بخشا کہ فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، اور آتش جس میں سرکشی کی صفت تھی اس سے شیطان کو خلق فرمایا۔ لہٰذا انسان کو متواضع اور منکسر ہونا چاہیے۔
کیونکہ یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک متواضع انسان کو چاہیے کہ جب مجلس میں جائے تو بلند جگہ تلاش نہ کرے اور اپنے سے پست تر مقام کو اختیار کرے اور ہر شخص کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ کسی مسئلے پر اگرچہ بہتر جانتا ہو اپنی قابلیت ظاہر کرنے کو بحث نہ کرے۔ ثمرہ ہفتم، تواضع کی فضیلت۔ تواضع تمام صفات کامل سے بہتر ہے، کیونکہ عزت و رفعت صرف خدا بند عالم ہی کے لیے زیبا ہے۔ انسان جس قدر تواضع و انکساری کرے خدا بند تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح خاک اپنی پستی اور انکساری سے ہزاروں اقسام کے جواہرات کی کان ہے، اس سے بہت سے میوے اور خوش رنگ پھول پیدا ہوتے ہیں۔ انسان جو کہ مسجود ملائکہ اور مجموعہ کمالات بلکہ اشرف الخلائق خاکی سے پیدا ہوا ہے۔ آتش میں چونکہ سرکشی ہے، اس لیے اس سے شیطان پیدا ہوا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں انکساری اور عاجزی اختیار کرے، کسی امر میں تکبر اور غرور سے رفعت و بلندی کی خواہش نہ کرے، اپنے حسب و نسب کا خیال نہ کرے، اسے عبرت خیال کرے کہ اس کا اصل ایک حقیر و ناپاک قطرہ منی ہے اور ایک مدت تک خون حیض سے اس کی پرورش ہوتی رہی، پھر کس قدر غلاظتیں، خون، بلغم، بول و براز اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بھی باہر نکلے تو خود اس سے کتنی نفرت کرتا ہے، بعد اس کے کہ مر کر ایسا گندا مردار ہو جاتا ہے کہ کوئی اور چیز دنیا میں اس سے زیادہ گندی نہیں پائی جاتی۔ اگر پڑا رہے تو پیپ، غلیظ پانی اور بدبودار کیڑے اس قدر پڑتے ہیں کہ کسی جانور میں ایسا نہیں ہوتا۔ جس کی یہ حقیقت ہو اسے چاہیے کہ ہر وقت عز و انکساری سے رہے۔ آدمی کا کمال علم و عقل میں جس قدر زیادہ ہو، اسی قدر اس کو اپنے عز و حقارت کا مرتبہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ انسان تواضع و انکساری سے ترقی پاتا ہے، جیسا کہ انبیاء، اوصیاء اور علماء کے حالات سے معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ رفعت و عزت ذات کبریائی کے لیے ہے اور عز و انکساری بندے کے لیے، اس لیے آدمی جس قدر زیادہ عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اگر خود بلند ہونا چاہے تو جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ نے 2 فرشتے موکل کیے ہیں کہ جو کوئی خدا کے لیے عز و انکساری کرے، اسے پسند کرے اور تکبر کر کے اسے نیچے دکھائے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، میں جس قدر عزت عاجزی کرنے والے کو دیتا ہوں، اتنا ہی تکبر کرنے والے کو ذلیل کرتا ہوں۔ حدیث میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، اے موسیٰ، تم جانتے ہو میں نے کس لیے لوگوں میں تجھے عزت عطا فرمائی اور کلیم بنایا؟ موسیٰ نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ فرمایا میں نے تمام لوگوں کو دیکھا لیکن عاجزی و انکساری میں تیرے برابر کسی کو بھی نہ پایا۔ اے موسیٰ، میری نماز کی ادائیگی کے وقت تم عاجزی سے اپنے رخساروں کو خاک پر رکھتے ہو، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ معتبر روایت میں وارد ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بڑی تواضع یہ ہے کہ مجلس میں اپنے مقام سے پست درجے پر بیٹھنے سے ناخوش نہ ہو۔ جو شخص ملے پہلے اس کو سلام کرے، جھگڑا اور جدل چھوڑ دے، خواہ وہ حق پر ہو۔ لوگوں سے تعریف سن کر پرہیزگاری کے سبب خوش نہ ہو۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے تواضع کے معنی میں فرمایا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرے جس طرح ان سے اپنے حقوق ادا کرانا چاہتا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا تواضع کا اندازہ کیا ہے؟ کب آدمی کو متواضع ہونا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تواضع کے بہت درجے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے زیادہ نہ سمجھے، تکبر اور غرور سے بچے، لوگوں سے وہی برتاؤ کرے جو خود اپنے لیے چاہتا ہے، کسی سے بدی دیکھے تو نیکی سے عوض دے، غصے کو مارے قصورواروں کو معاف کرے، ایسے نیک مردوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینے کے ایک آدمی کو دیکھا کہ کوئی اپنی چیز خرید کر اٹھائے جاتا ہے۔ حضرت کو دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا عیال کے لیے خریدا اور تو خود اٹھا کر لے کر
اٹھا کر لیے جاتا ہے۔ واللہ اگر میں اس شہر کے لوگوں کی زبان سے نہ ڈرتا تو اپنے عیال کے لیے خود خریدتا اور تیری ہی طرح اٹھا کر لے جاتا۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب علی ابن الحسین علیہ السلام دراز گوشت پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ چند آدمی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت آپ بھی کھانا کھائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ضرور کھانا کھاتا۔ حضرت نے مکان پر آ کر حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے جائیں۔ کھانے کے وقت سب کو بلوایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ منقول ہے کہ جناب ابو الائمہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اے فرزند تواضع اختیار کرو، یہ تمام عبادات سے بہتر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تواضع و انکساری اختیار کی خدا نے اس کو عزت و رفعت عطا فرمائی۔ جناب علی بن الحسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کسی عربی اور قریشی کے لیے تواضع کے بغیر کوئی فضیلت نہیں۔